میری سوتیلی ماں مجھے کبھی پیار نہیں کرتی تھی۔ ایک دن میں بجلی کے بورڈ کو ٹھیک کر رہا تھا کہ انہوں نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور پیچھے دھکیل دیا۔ میں غصے میں گھر چھوڑ کر چلا گیا کہ انہوں نے مجھے سب کے سامنے مارا۔ سالوں بعد جب میں واپس آیا تو پڑوسن نے مجھے جو حقیقت بتائی اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جون کی وہ منحوس دوپہر میرے ذہن کے پردے پر آج بھی کسی گہرے اور رستے ہوئے ناسور کی طرح نقش ہے، جب آسمان سے سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آگ برسا رہا تھا اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی تھی۔ حبس اور گرمی کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ ہوا جیسے کہیں مر گئی تھی اور پرندے بھی گرمی کی شدت سے گھونسلوں میں دب کے بیٹھے تھے، مگر میرے اندر کی گرمی اور گھٹن بھائی کے موسم سے کہیں زیادہ شدید اور ہولناک تھی، کیونکہ اس گھر کی چار دیواری میں میرا دم گھٹتا تھا۔ ہر سانس کے ساتھ مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ میں یہاں ایک فالتو چیز ہوں اور ایک ایسا وجود جسے صرف برداشت کیا جا رہا ہے، اور اس کی واحد وجہ وہ عورت تھی جسے دنیا میری ماں کہتی تھی، مگر میرے لیے وہ صرف ایک سوتیلی ماں تھی جس نے میری سگی ماں کی جگہ لے لی تھی۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف رہتا تھا کہ وہ میرے باپ کو مجھ سے چھین لے گی اور آہستہ آہستہ انہیں میرے خلاف کر دے گی۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ سوتیلی ماں کبھی سگی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنا ہی پیار کا ڈرامہ کیوں نہ کرے۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن گرمی کی شدت سے گھر کی دیواریں تپ رہی تھی اور بار بار بجلی کی آنکھ مچولی نے سب کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ہمارے پرانے گھر کی وائرنگ کافی بوسیدہ ہو چکی تھی اور اس روز وولٹیج کے تار چڑھاؤ کی وجہ سے مین بورڈ میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے پنکھے اور لائٹیں بار بار بند ہو رہی تھی اور پھر جھٹکے سے آ رہی تھی۔ میرے والد جو دل کے مریض تھے وہ کمرے میں دوائی کھا کر نیم غنودگی میں سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھا پسینے میں شرابور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا کہ کیوں میری زندگی میں یہ دن آئے کہ مجھے ایک ایسی عورت کے رحم و کرم پر رہنا پڑ رہا ہے جو میری کچھ نہیں لگتی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہیں، حالانکہ وہ بظاہر میرے کھانے پینے اور کپڑوں کا خیال رکھتی تھی، وقت پر کھانا دیتی تھی، مگر میرا شکی ذہن اور لوگوں کی باتیں یہی سوچتا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے تاکہ ابا کی نظروں میں اچھی بن سکے اور سماج میں نیک نامی کمائے۔ اس دوپہر جب تیسری یا چوتھی بار بجلی گئی اور پنکھا بند ہوا تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ گرمی نے میرے دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ میں غصے سے جھلاتا ہوا اٹھا اور سوچا کہ آج اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کر دوں گا تاکہ روز روز کی یہ اذیت ختم ہو۔ مجھے بجلی کے کام کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ تھی اور میں اکثر چھوٹے موٹے کام خود ہی کر لیا کرتا تھا، اسی لیے مجھے اپنی صلاحیت پر کچھ زیادہ ہی بھروسہ تھا۔ میں نے اوزاروں والا باکس اٹھایا جس میں پلاس اور پیچکس وغیرہ تھے اور صحن میں لگے مین بورڈ کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں عجیب سی ویرانی اور خاموشی تھی، بس باورچی خانے سے برتنوں کی کھٹ پٹ کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی جہاں وہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، شاید روٹیاں پکا رہی تھی کیونکہ جلنے کی ہلکی بو بھی آ رہی تھی۔ میں نے ایک لکڑی کی پرانی اور ہلتی ہوئی کرسی گھسیٹ کر بورڈ کے نیچے رکھی اور اس پر احتیاط سے چڑھ گیا۔ میں نے ٹیسٹر سے چیک کرنے کی زحمت بھی نہیں کی کیونکہ بظاہر لائٹ گئی ہوئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ بجلی پیچھے سے بند ہے۔ بورڈ کا کور ہٹاتے ہی مجھے جلی ہوئی تاروں کی اور پگھلی ہوئی پلاسٹک کی تیز بو آئی۔ وہاں تاروں کا ایک الجھا ہوا گچھا تھا جس میں سے سرخ اور کالی تاریں آپس میں بری طرح ملی ہوئی تھی اور انسولیشن ٹیپ پگھل کر اتر چکی تھی۔ میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا، ماتھے سے پسینہ بہہ کر آنکھوں میں جا رہا تھا جس سے جلن ہو رہی تھی اور ہاتھوں میں نمی تھی جو بجلی کے کام کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتی ہے، مگر اس وقت میرا دماغ غصے اور پسینے سے اتنا بھرا ہوا تھا کہ مجھے اپنی حفاظت کا خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے اپنے ہاتھ اس تاروں کے گچھے کی طرف بڑھایا تاکہ ڈھیلی اور سپارک کرنے والی تار کو ٹائٹ کر سکوں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ موت میرے کتنے قریب کھڑی ہے اور وہ تاریں خاموش قاتل کی طرح میری منتظر ہے۔ میں تار کو بس چھونے ہی والا تھا، میرا ہاتھ ان ننگی تاروں سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا کہ اچانک مجھے باورچی خانے کے دروازے سے کسی کے تیزی سے بھاگنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بہت گھبراہٹ میں بھاگا ہو، اور اس سے پہلے کہ میں مڑ کر دیکھتا یا کچھ سمجھ پاتا مجھے اپنی دائیں بازو اور پہلو پر ایک زوردار دھکا محسوس ہوا، جیسے کسی نے پوری طاقت سے مجھے ہٹایا ہو، اور ساتھ ہی میرے گال پر ایک ایسا تماچا لگا جس کی گونج میرے کانوں میں سیٹیاں بجانے لگی اور میرے جبڑے ہل گئے۔ وہ تھپڑ اتنا غیر متوقع اور زوردار تھا
کہ میرا توازن بگڑ گیا اور میں کرسی سمیت دھڑام سے پیچھے کی طرف گرا۔ میرا سر فرش سے ٹکرایا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ زمین گھومنے لگی اور کچھ لمحوں کے لیے مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہو رہی تھی اور سر میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ جب میری بینائی کچھ صاف ہوئی اور میں نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تو میں نے دیکھا کہ وہ یعنی میری سوتیلی ماں میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا، چہرہ زرد تھا، ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ عجیب سی پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی جیسے انہیں مجھ پر شدید غصہ ہو۔ اسی شور کی آواز سن کر میرے والد بھی ہڑبڑا کر اور کھانستے ہوئے کمرے سے باہر آ گئے اور آس پاس کے کچھ لوگ اور پڑوسی بھی شاید گرنے اور چیخنے کا شور سن کر دیواروں سے جھانکنے لگے تھے اور کچھ تو گیٹ کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ مجھے اس لمحے لگا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے سب کے سامنے گرایا اور مارا ہے تاکہ سب کو دکھا سکیں کہ میں کتنا نالائق ہوں، یا شاید وہ اپنا غصہ نکالنا چاہتی تھی۔ میرے اندر برسوں سے دبا ہوا لاوا پھٹ پڑا۔ میں نے اپنا درد اور سر کی چوٹ بھلا دی اور صرف اس بے عزتی کو محسوس کیا جو مجھے اس وقت سب کے سامنے محسوس ہو رہی تھی۔ میرے گال پر ان کی انگلیوں کے نشان چھپ رہے تھے اور شدید جلن ہو رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرے وجود کی تذلیل ہوئی ہے۔ میں نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا کہ آپ نے مجھے مارا، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا صرف اس لیے کہ میں آپ کا اپنا بیٹا نہیں ہوں۔ اگر میری سگی ماں زندہ ہوتی تو کیا وہ میرے ساتھ ایسا کرتی؟ کبھی نہیں۔ ماں تو اولاد کو پھولوں کی طرح رکھتی ہے اور آپ نے مجھے جانوروں کی طرح مارا ہے۔ آپ ہمیشہ سے مجھ سے نفرت کرتی تھی اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ سوتیلی ماں کبھی سگی نہیں ہو سکتی۔ میں بولتا گیا، میری زبان سے انگارے نکل رہے تھے اور جب وہ چپ چاپ کھڑی رہی ان کا ہاتھ کانپ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، یا خوف یا شاید پچھتاوا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ میرے والد نے مجھے ڈانٹنے کی کوشش کی اور کمزور آواز میں کہا کہ خاموش ہو جاؤ، ماں سے ایسی بات نہیں کرتے، انہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مگر میں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا اور کہا کہ بس بہت ہو گیا بابا، میں نے بہت برداشت کر لیا۔ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا جہاں میری کوئی عزت نہیں اور جہاں مجھے بات بات پر ذلیل کیا جاتا ہے، جہاں مجھے ہر وقت یہی احساس دلایا جاتا ہے کہ میں پرایا ہوں۔ میں تیزی سے اور پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں گیا اور الماری سے اپنا پرانا بیگ نکالا۔ میرا ہاتھ غصے اور دکھ سے کانپ رہے تھے، مگر غصے نے مجھے ایک عجیب سی طاقت دے دی تھی۔ میں نے اپنے چند کپڑے بے ترتیب انداز میں بیگ میں ٹھونسے اور اپنی جمع پونجی جو میں نے چھپا کر رکھی تھی جیب میں ڈالی۔ دیوار پر لگی اپنی سگی ماں کی تصویر کو دیکھا تو میری آنکھیں بھر آئی۔ میں نے تصویر کو سینے سے لگایا اور وعدہ کیا کہ ماں میں جا رہا ہوں، مگر اب میں کچھ بن کر ہی واپس آؤں گا تاکہ ان لوگوں کو بتا سکوں کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں اور نہ ہی میں ناکارہ ہوں۔ ان کا یہ تھپڑ مجھے یاد رہے گا۔ جب میں بیگ کندھے پر لٹکائے کمرے سے باہر نکلا تو صحن میں عجیب سی خاموشی تھی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جہاں انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا۔ ان کا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر تھا جیسے تکلیف میں ہوں اور دوسرا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ ان کا رنگ بالکل سفید ہو چکا تھا، مگر میں نے ان کی حالت پر غور نہیں کیا کیونکہ میری آنکھوں پر نفرت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور میں صرف اپنی ذات کے خول میں بند تھا۔ والد صاحب نے مجھے روکنے کے لیے آواز دی اور آگے بڑھے، مگر میں نے انسنی کر دی۔ پڑوسی جو تماشا دیکھنے جمع ہو گئے تھے اب سرگوشیاں کر رہے تھے اور مجھے ان کی نظریں اپنے جسم میں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ سب میری سوتیلی ماں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ انہوں نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ آج میں اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوں۔ وہ چاہتی تو مجھے پیار سے روک سکتی تھی، آواز دے سکتی تھی، مگر انہوں نے مجھے مارا اور گرایا۔ میں صحن عبور کرتا ہوا مین گیٹ تک پہنچا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مڑ کر ایک بار اس گھر کو دیکھوں جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں کھیلا کودا تھا، مگر میری سگی ماں کی خوشبو تھی۔ مگر میری انا، میرے غصے اور میری تذلیل کے احساس نے مجھے مڑنے نہیں دیا۔ میرے ذہن میں بس وہ تھپڑ اور دھکا گھوم رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں رک گیا تو میں کمزور پڑ جاؤں گا، اور میں ان کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے لوہے کا بھاری دروازہ کھولا اور باہر گلی میں قدم رکھ دیا۔ دوپہر کی دھوپ اب بھی اتنی ہی تیز تھی، سڑکیں سنسان تھی، مگر میرے اندر کی آگ اس سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے بوجھل قدم بڑھائے اور گلی کے موڑ کی طرف چل پڑا۔
میرے کانوں میں اب بھی والد کی کھانستی ہوئی آواز آ رہی تھی اور شاید وہ بھی کچھ دبی آواز میں کہہ رہی تھی مگر میں نے اپنے کان بند کر لیے تھے، جیسے میں دنیا سے کٹ چکا ہوں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا گیا۔ دھوپ میرے سر پر ہتھوڑے برسا رہی تھی مگر مجھے پرواہ نہیں تھی، یہاں تک کہ بس اسٹاپ آ گیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس شہر میں بھی نہیں رہوں گا، میں دور چلا جاؤں گا، بہت دور، جہاں کوئی مجھے یہ یاد دلانے والے نہ ہو کہ میں ایک یتیم اور سوتیلا ہوں، جہاں مجھے کوئی طرز کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ بس کے انتظار میں کھڑے ہو کر میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ 10 کا نوٹ ملا جو بچپن میں مجھے میری سگی ماں نے عید پر دیا تھا اور میں نے سنبھال کر رکھا تھا۔ اس مڑے ہوئے نوٹ کو مٹھی میں بھیجتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے بہنے والے گرم آنسوؤں کو صاف کیا اور خود سے کہا کہ رونا نہیں ہے، آج کے بعد تمہیں اپنے آنسو کسی کو نہیں دکھانے، تمہیں پتھر بننا ہوگا۔ بس آتی دکھائی دی، دھول اڑاتی ہوئی، اور میں اس میں سوار ہو گیا۔ بس میں رش نہیں تھا، میں کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بس جب چلی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، مانوس گلیاں پیچھے جا رہی تھی، میرا شہر چھوٹ رہا تھا، میرا ماضی مجھ سے دور ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے گھر کی طرف یا اس گلی کی طرف جہاں میری سوتیلی ماں اور بیمار باپ کھڑے تھے ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں ان کے منہ پر اپنی کامیابی کا تماچا نہیں ماروں گا اور انہیں یہ احساس نہیں دلاؤں گا کہ انہوں نے کیا کھو دیا ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ اسی جذباتی کیفیت، انتقام کی آگ اور ادھورے بدلے کی تڑپ میں نے شہر چھوڑ دیا اور بس کی سیٹ پر سر ٹیک کر آنکھیں بند کر لی۔ لیکن بند آنکھوں میں بھی مجھے وہ منظر دکھائی دے رہا تھا جب انہوں نے مجھے دھکا دیا تھا اور ان کی وہ عجیب سی خاموش نگاہیں میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں اس وقت یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سفر مجھے کہاں لے جائے گا اور واپسی پر میرے لیے کون سی قیامت منتظر ہوگی۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میں جا رہا ہوں اور میں نے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ 12 سال کا طویل اور کٹن عرصہ پلک جھپکنے میں گزر گیا، یا شاید یہ صدیاں تھیں جو میں نے اپنے سینے میں جلتی ہوئی نفرت کی آگ کے ساتھ گزاری تھی۔ وہ لڑکا جو اس دوپہر خالی ہاتھ اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کے ساتھ گھر سے نکلا تھا، اب وہ نہیں رہا تھا، بلکہ وقت کی بھٹی نے اسے پگھلا کر ایک سخت جان اور پتھر دل انسان بنا دیا تھا۔ ان 12 سالوں میں میں نے زندگی کے ہر نشیب و فراز دیکھے، فٹ پاتھوں پر راتیں گزاری، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا اور کئی بار اپنی عزت نفس کو کچلتے ہوئے دیکھا، مگر میرے اندر وہ تھپڑ کی گونج کبھی مدھم نہیں ہوئی جو مجھے ہر لمحے یہ یاد دلاتی تھی کہ مجھے رکنا نہیں ہے، مجھے تھکنا نہیں ہے، مجھے اتنا بلند ہونا ہے کہ وہ لوگ جو مجھے حقارت سے دیکھتے تھے ان کی نظریں مجھ تک پہنچتے پہنچتے تھک جائیں۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک میری جیبیں بھری ہوئی نہ ہوں اور میرا نام لوگوں کی زبانوں پر نہ ہو، اور قدرت نے شاید میری ضد اور میرے جنون کو دیکھ لیا تھا۔ چھوٹی موٹی مزدوری سے کام شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اپنی محنت اور ایمانداری سے اپنا کاروبار جمایا، دن رات ایک کر دیے، اپنی جوانی اور اپنے آرام کو ترجیح دیا، اور آج 12 سال بعد میں اس مقام پر تھا جہاں دولت، شہرت اور آسائشیں میرے قدموں میں تھی، مگر میرے دل کا وہ کونا آج بھی خالی اور ویران تھا۔ جہاں ممتا کی چھاؤں ہونی چاہیے تھی وہاں صرف نفرت کے کانٹے اگے ہوئے تھے۔ مجھے کچھ عرصے پہلے خبر ملی تھی کہ میرے والد اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور میری سوتیلی ماں تو ان سے بھی 2 سال پہلے ہی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ یہ خبر سن کر مجھے دھچکا تو لگا تھا، مگر میں رویا نہیں تھا، کیونکہ میرے آنسو تو اس دن بس کے سفر میں ہی خشک ہو چکے تھے۔ میں جنازے پر نہیں آ سکا تھا، یا شاید میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میں ان چہروں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، یا شاید میری انا آڑے آ گئی تھی۔ مگر اب جب کہ وہ دونوں اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو مجھے قانونی معاملات نپٹانے اور اس پرانے خستہ حال گھر کو بیچنے کے لیے واپس آنا پڑا تھا۔ میں اپنی مہنگی اور چمچماتی گاڑی میں جب اپنے پرانے محلے کی تنگ اور ٹوٹی پھوٹی گلیوں میں داخل ہوا تو ایک عجیب سی اجنبیت کا احساس ہوا۔ یہ وہی گلیاں تھیں جہاں میں ننگے پاؤں دوڑا کرتا تھا، مگر آج یہ گلیاں مجھے بہت تنگ اور چھوٹی لگ رہی تھی۔ محلے کے پرانے مکانات ویسے ہی تھے، کچھ کے رنگ اڑ چکے تھے اور کچھ پر نئے رنگ و روگن ہو گئے تھے، مگر فضا میں وہی پرانی مٹی کی مہک تھی۔ لوگ میری گاڑی کو دیکھ کر رک رہے تھے اور حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اس غریب بستی میں یہ کون امیرزادہ آ گیا ہے۔ میں نے سیاہ چشمہ لگا رکھا تھا تاکہ کوئی میری آنکھوں میں چبھی ماضی کی ویرانی کو نہ دیکھ سکے۔ گاڑی جب میرے پرانے گھر کے رنگ
آلود لوہے کے گیٹ کے سامنے رکی تو میرا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا۔ یہ وہی گیٹ تھا جسے میں نے 12 سال پہلے غصے سے بند کیا تھا اور قسم کھائی تھی کہ دوبارہ یہاں قدم نہیں رکھوں گا، مگر وقت کا پہیہ انسان کو وہی لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں گاڑی سے اترا تو گرم ہوا کا وہی تھپیڑا میرے چہرے سے ٹکرایا جو اس منحوس دوپہر کو ٹکرایا تھا۔ میرے قیمتی لباس اور مہنگے جوتوں پر گرد جمنے لگی مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں آہستہ قدموں سے گیٹ کی طرف بڑھا۔ تالے پر زنگ کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی جو بتا رہی تھی کہ یہ گھر کافی عرصے سے بند ہے اور یہاں کوئی نہیں رہتا۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور کانپتے ہاتھوں سے تالا کھولنے کی کوشش کی۔ زنگ کی وجہ سے تالا کھل نہیں رہا تھا مگر تھوڑی جدوجہد کے بعد کڑک کی آواز کے ساتھ تالا کھل گیا اور لوہے کی زنجیر نیچے گر گئی۔ میں نے گیٹ کو دھکا دیا تو اس نے ایک طویل اور دردناک چیخ جیسی آواز نکالی جیسے وہ میرے آنے پر نوحہ کنا ہو۔ صحن میں قدم رکھتے ہی ویرانی نے میرا استقبال کیا۔ فرش پر سوکھے پتوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور جگہ جگہ دھول کی موٹی تہیں جمی تھی۔ دیواروں کا پلستر اکھڑ چکا تھا اور کونوں میں مکڑیوں نے اپنے جالے بنا رکھے تھے۔ وہ گھر جو کبھی زندہ تھا اب ایک قبرستان کا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا صحن کے درمیان میں پہنچا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں گرا تھا۔ میں نے دیوار کی طرف دیکھا جہاں وہ مین بورڈ لگا ہوا تھا۔ بورڈ اب بھی وہی تھا مگر اس کا ڈھکن ٹوٹ چکا تھا اور تاریں باہر لٹک رہی تھی جیسے کسی مردہ سانپ کی انتڑیاں ہوں۔ میں وہیں بت بنا کھڑا ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا جب میں کرسی پر چڑھا تھا اور پھر وہ زوردار تھپڑ اور دھکا مجھے اپنے گال پر آج بھی وہی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ دیکھ لو آج میں واپس آ گیا ہوں مگر تم نہیں ہو۔ میں جیت گیا اور تم ہار گئی۔ تم نے مجھے گھر سے نکالا تھا تاکہ میں رل جاؤں مگر میں بادشاہ بن کر واپس آیا ہوں اور یہ گھر اب کھنڈر بن چکا ہے۔ ایک عجیب سی کڑواہٹ میرے گلے میں اترنے لگی۔ میں نے قدم بڑھائے اور برآمدے کی طرف چلا جہاں میرے والد کی چارپائی ہوا کرتی تھی۔ وہاں اب صرف خالی جگہ تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے بند کمرے کی مخصوص بو اور دوائیوں کی ملی جلی مہک آئی جیسے وہ بو دیواروں میں بس گئی ہو۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے کھڑکی کھولی تو روشنی کی ایک لکیر اندر آئی اور دھول کے ذرات اس روشنی میں ناچتے ہوئے دکھائی دیے۔ سامنے دیوار پر ایک پرانی تصویر لٹک رہی تھی جس پر گرد جمی ہوئی تھی۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ میری سوتیلی ماں کی تصویر تھی جس پر سوکھے ہوئے پھولوں کا ہار لٹکا ہوا تھا۔ تصویر میں وہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی، وہی سخت چہرہ، وہی بے تاثر آنکھیں۔ میں نے اپنی انگلی سے تصویر پر جمی گرد صاف کی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ خود کلامی کے انداز میں کہا کہ آپ کو لگتا تھا کہ میں کبھی کچھ نہیں بن پاؤں گا۔ آپ نے مجھے دھتکارا تھا، مجھے ذلیل کیا تھا تاکہ میں اپنی نظروں میں گر جاؤں، لیکن آپ کی اسی نفرت نے مجھے وہ ایندھن فراہم کیا جس سے میں نے اپنی کامیابی کا محل تعمیر کیا۔ کاش آپ زندہ ہوتی اور دیکھتی کہ جس سوتیلے بیٹے کو آپ نے مارا تھا وہ آج کس مقام پر ہے، مگر افسوس کہ آپ میری کامیابی دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہی۔ شاید قدرت نے آپ کو یہ موقع ہی نہیں دیا کہ آپ اپنی شکست تسلیم کر سکیں۔ میرا لہجہ سخت تھا مگر اندر سے میں کھوکھلا محسوس کر رہا تھا۔ بدلہ لینے کی خواہش تو پوری ہو گئی تھی مگر وہ سکون نہیں ملا تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ گھر کا ہر کونا مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ باورچی خانہ جہاں وہ روٹیاں پکاتی تھی اب وہاں چوہوں کا راج تھا۔ چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور برتن بکھرے ہوئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ بچپن میں مجھے بھوک لگتی تھی تو میں جھٹکتے ہوئے ان سے کھانا مانگتا تھا اور وہ خاموشی سے کھانا دے دیتی تھی مگر کبھی پیار سے سر پر ہاتھ نہیں پھیرتی تھی، کبھی مجھے گلے نہیں لگاتی تھی۔ شاید سوتیلی ماؤں کے پاس دل نہیں ہوتا یا شاید وہ صرف فرض نبھاتی ہیں، محبت نہیں کرتی۔ میں نے پورا گھر گھوم کر دیکھا، ہر کمرہ، ہر دیوار ماضی کی داستان سنا رہی تھی۔ میرے والد کا کمرہ جہاں ان کی اینک اور تصویر اب بھی تپائی پر رکھی تھی جیسے وہ ابھی وضو کرنے گئے ہوں اور واپس آ کر تسبیح پڑھیں گے۔ اس منظر نے میرے دل کو پگھلانے کی کوشش کی مگر میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں کمزور نہیں پڑ سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس گھر کو جلد از جلد فروخت کر دوں گا اور اس شہر سے ہمیشہ کے لیے ناطا توڑ لوں گا کیونکہ یہاں کی ہر چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ میں نے جیب سے سگریٹ نکالا اور سلگانے لگا۔ دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھرنے لگے۔ میں نے سوچا کہ اب یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ماضی کے مردہ جسم کو جتنا کھریدوں گا اتنا ہی بدبو آئے گی۔ مجھے واپس اپنی دنیا میں لوٹ جانا چاہیے جہاں جذبات کی کوئی جگہ نہیں، صرف نفع اور نقصان کی بات ہوتی ہے۔ میں نے سگریٹ کا ٹکڑا فرش پر پھینکا اور اسے جوتے سے مسل دیا جیسے میں اپنی یادوں کو مسل رہا ہوں۔
میں کمرے سے باہر نکلا اور صحن عبور کرتا ہوا گیٹ کی طرف بڑھا۔ دھوپ اب ڈھل رہی تھی اور شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ محلے میں خاموشی چھا رہی تھی۔ میں نے گیٹ سے باہر قدم رکھا اور دوبارہ تالا لگانے لگا۔ تالا لگاتے ہوئے میرے ہاتھ پھر کانپنے لگے۔ عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو، جیسے کوئی ان کہی بات اس گھر کی دیواروں میں قید ہو جو مجھے سننی چاہیے تھی۔ مگر میں نے جھٹک کر تالا بند کر دیا اور مڑا تاکہ اپنی گاڑی میں بیٹھ سکوں۔ ابھی میں نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک بزرگ خاتون لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر نکلی۔ ان کی کمر جھک چکی تھی اور بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ چہرے پر جھریوں کا جال تھا مگر آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی۔ یہ ہماری پڑوسن رضیہ خالہ تھی جو بچپن میں مجھے اکثر چیزیں دیا کرتی تھی اور میری سگی ماں کی سہیلی تھی۔ انہوں نے اپنی کمزور نظروں سے مجھے دیکھا، پہلے تو شاید پہچانا نہیں، پھر ان کی آنکھوں میں حیرت اور پہچان کی روشنی ابھری۔ جتنی تیزی سے وہ چل سکتی تھی میری طرف بڑھی، ان کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر رک گیا۔ احتراماً میں نے اپنا چشمہ اتارا اور سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ انہوں نے میرے سلام کا جواب دینے کے بجائے میرا بازو پکڑ لیا۔ ان کی گرفت کمزور لیکن جذباتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور ہونٹ کپ کپائے۔ بیٹا تم واپس آ گئے، انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یقین تھا کہ تم ایک نہ ایک دن واپس ضرور آؤ گے۔ میرا دل کہتا تھا کہ میں مرنے سے پہلے تمہیں ایک بار ضرور دیکھوں گی۔ میں نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جی خالہ، بس کچھ کام تھا، گھر کا معاملہ نپٹانے آیا تھا، اب جا رہا ہوں۔ واپسی ہے؟ انہوں نے میرے ہاتھ کو زور سے بھینچا اور کہا، نہیں بیٹا، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ خدا نے تمہیں بھیج دیا ہے تو شاید یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ بوجھ جو میرے سینے پر برسوں سے ہے وہ اتر جائے۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا کہ وہ کس بوجھ کی بات کر رہی ہیں۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کوئی راز افشا کرنے سے پہلے ڈر رہی ہوں، اور پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم اپنی ماں سے بہت نفرت کرتے تھے نا؟ تم سمجھتے ہو کہ وہ ظالم تھی، اس نے تمہیں مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا۔ میں خاموش رہا مگر میرے چہرے کے تاثرات نے شاید ہاں کہہ دیا تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، انسان جو آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور کہا، انسان جو آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ نہیں ہوتا، اور جو کانوں سے سنتا ہے وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی حقیقت اتنی گہری اور تلخ ہوتی ہے کہ اس سے چھپانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ میں الجھ گیا کہ یہ کیا پہیلیاں بجھا رہی ہیں۔ میں نے کہا، خالہ، میرے پاس وقت کم ہے اور میں پرانی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ان باتوں کا کیا فائدہ، وہ تو مر چکی ہیں اور میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ انہوں نے میرے بازو پر گرفت مزید سخت کر دی اور کہا، نہیں بیٹا، تم خوش نہیں ہو، تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم اندر سے خالی ہو۔ یہ خالی پن تب تک نہیں بھرے گا جب تک تم وہ سچ نہیں جان لیتے جو اس گھر کی دیواروں اور تمہاری سوتیلی ماں کے دل میں دفن ہو گیا تھا۔ اور وہ راز جو تمہاری زندگی بدل دے گا، وہ راز جو تمہیں یہ بتائے گا کہ تم جسے پتھر سمجھتے رہے وہ دراصل موم تھی۔ میں چونک گیا، میرے اندر کا تجسس جاگ اٹھا کہ آخر ایسا کیا راز ہو سکتا ہے۔ وہ تو ایک معمولی سی گھریلو عورت تھی جنہوں نے ساری زندگی گھر میں گزاری، ان کا کیا راز ہو سکتا ہے؟ رضیہ خالہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر ان کی جھریوں بھرے گالوں پر گرنے لگے۔ انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا، اس دوپہر جب تم بجلی کا بورڈ ٹھیک کر رہے تھے اور غصے میں گھر چھوڑ گئے تھے، تم صرف اپنی چوٹ اور اپنی بے عزتی کو دیکھ رہے تھے، لیکن تم نے وہ نہیں دیکھا جو در حقیقت ہوا تھا۔ میں اس وقت اپنی چھت پر تھی اور میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جو کچھ بعد میں ہوا وہ صرف میں جانتی ہوں یا تمہارا وہ خدا جانتا ہے جو اوپر بیٹھا ہے۔ تمہارے باپ کو بھی پوری حقیقت نہیں معلوم تھی کیونکہ تمہاری ماں نے مجھے قسم دی تھی کہ میں زبان بند رکھوں، مگر اب جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے اور تم واپس آ گئے ہو تو میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اگر میں نے آج تمہیں سچ نہ بتایا تو شاید میں سکون سے مر بھی نہ سکوں۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا جیسے ہمت جمع کر رہی ہوں، اور پھر ایک ایسی بات کہنے کے لیے لب کھولے جو میرے پیروں تلے سے زمین نکالنے والی تھی۔ فضا میں تناؤ بڑھ گیا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بہت بڑی خبر، کوئی بہت خوفناک حقیقت میرے سامنے آنے والی ہے۔ رضیہ خالہ نے میرے کندھے پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور بہت دھیمی مگر لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے بیٹے، غور سے سنو اور اپنے دل کو تھام لو، کیونکہ جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ سننے کے بعد شاید تم اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاؤ۔ وہ راز یہ ہے کہ جس دن تم نے اپنا گھر چھوڑا اس دن صرف تم گھر سے نہیں گئے تھے، بلکہ تمہاری وجہ سے کوئی اور بھی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔
میں نے بوکھلا کر پوچھا کیا مطلب کون چلا گیا تھا؟ انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وہ تھپڑ جو تمہیں لگا تھا وہ نفرت کا نہیں تھا، اور وہ دھکا جو تمہیں دیا گیا تھا وہ تمہیں گھر سے نکالنے کے لیے نہیں تھا، وہ تو تمہیں بچانے کے لیے تھا، مگر اس بچانے کی قیمت بہت بڑی تھی، اتنی بڑی کہ تمہاری ماں نے خاموشی سے چکا دی اور تم انہیں بد دعا دیتے ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے ایک لمبی آہ بھری اور پھر وہ جملہ کہنے کے لیے منہ کھولا جس نے وقت کو وہیں روک دیا۔ انہوں نے کہا اس دن تمہاری ماں صرف اکیلی نہیں تھی، ان کے وجود میں ایک اور جان بھی سانس لے رہی تھی، وہ امید سے تھی، ان کے وجود میں ایک اور ننھی جان سانس لے رہی تھی جو ابھی اس دنیا میں آئی بھی نہیں تھی، مگر اس کا رشتہ تم سے بہت گہرا تھا کیونکہ وہ تمہارے باپ کی نشانی اور تمہارا سگا خون تھا۔ رضیہ خالہ کے ان الفاظ نے میرے دماغ میں ایک ایسا دھماکہ کیا کہ مجھے لگا جیسے کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا ہو، میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی اور میری نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے لڑکھڑاتے ہوئے دیوار کا سہارا لیا کیونکہ میرے پیروں میں اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ رضیہ خالہ نے میری حالت دیکھی مگر وہ رکی نہیں، کیونکہ شاید وہ جانتی تھی کہ زخم کو قرید کر ہی اس کا زہر نکالا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھی اور ان کا ہر لفظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں اتر رہا تھا۔ انہوں نے کہا بیٹا، اس دوپہر جب تم بجلی کے بورڈ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے تو تم نہیں جانتے تھے کہ پیچھے سے ٹرانسفارم میں خرابی کی وجہ سے ہائی ٹینشن کرنٹ آ رہا تھا جو کسی کی بھی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ تمہاری ماں باورچی خانے سے نکلی تو ان کی نظر بورڈ کی چنگاریوں اور تمہارے گیلے پیروں پر پڑ گئی۔ انہیں بجلی کے کام کی سمجھ تو نہیں تھی مگر ممتا کی سمجھ تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ موت تمہارے سر پر کھڑی ہے۔ ان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ تمہیں آواز دیتی یا تمہیں سمجھاتی کیونکہ تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی، اسی لیے انہوں نے اپنی جان اور اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی پرواہ کیے بغیر تمہاری طرف چھلانگ لگائی۔ بیٹا، وہ تھپڑ جو تمہیں لگا تھا وہ دراصل ان کا ہاتھ تھا جو تمہیں تاروں سے دور کرنے کے لیے تمہارے چہرے پر لگا، اور وہ دھکا جو تمہیں نفرت کا اظہار لگا وہ دراصل ان کی آخری وہ کوشش تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اس موت کے دائرے سے باہر جا گرو۔ انہوں نے تمہیں دھکا دے کر خود کو موت کے حوالے کر دیا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے تمہیں چھوا اس شدید کرنٹ کا جھٹکا ان کے جسم سے گزرا تھا، وہ چیخ بھی نہ سکی کیونکہ کرنٹ نے ان کی آواز دبا دی تھی۔ تم تو گر کر بے ہوش ہو گئے تھے یا صدمے میں تھے مگر وہ وہیں بورڈ کے نیچے گری تھی، اور وہ گرنا معمولی نہیں تھا۔ اس شدید جھٹکے اور پیٹ کے بل گرنے کی وجہ سے ان کے جسم میں قیامت برپا ہو گئی تھی۔ رضیہ خالہ کی آواز اب سسکیوں میں بدل گئی تھی مگر میں پتھر کا مجسمہ بنا سن رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ مار کر انہیں چپ کروا دوں کیونکہ مجھ میں مزید سچ سننے کی ہمت نہیں تھی، مگر میں بے بس تھا۔ خالہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تم تو غصے میں بیگ اٹھا کر چلے گئے تھے، تمہیں کسی نے نہیں روکا کیونکہ اس وقت سب کی توجہ تمہاری ماں پر تھی جو نیم بے ہوشی کے عالم میں درد سے تڑپ رہی تھی۔ ہم انہیں فوراً ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر وہ ننھی جان جو بھی دنیا میں آئی بھی نہیں تھی وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکی اور تمہاری ماں کا حمل ضائع ہو گیا۔ وہ بچہ جو تمہارا بھائی یا بہن ہوتا وہ تمہاری زندگی بچانے کے بدلے میں قربان ہو گیا۔ میں نے سنا تو میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے، میرا سانس رکنے لگا، مجھے اپنی ہی سانسوں سے گھن آنے لگی کہ میں زندہ ہوں اور میری وجہ سے ایک معصوم جان چلی گئی۔ میں وہی قاتل ہوں جس نے اپنے بھائی یا بہن کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی مار دیا۔ خالہ نے میرے ہاتھ کو زور سے جھنجھوڑا اور کہا میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی بیٹا، سب سے بڑی قربانی تو اس کے بعد دی گئی۔ جب وہ ہسپتال کے بستر پر ہوش میں آئی تو ان کا پہلا سوال اپنے بچے کے بارے میں نہیں تھا بلکہ تمہارے بارے میں تھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، کیا وہ ٹھیک ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ تم گھر چھوڑ کر چلے گئے ہو اور تم ان سے نفرت کرتے ہو تو ان کی آنکھوں میں جو دکھ تھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ لیکن جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ان کا بچہ اب نہیں رہا تو وہ خاموش ہو گئی، وہ روئی نہیں، بس چھت کو گھورتی رہی۔ تمہارے باپ غصے میں تھے، وہ چاہتے تھے کہ تمہیں ڈھونڈ کر لائیں اور تمہیں بتائیں کہ تمہاری نالائکی اور غصے نے کیا نقصان کیا ہے، مگر تمہاری سوتیلی ماں نے تمہارے باپ کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں قرآن کی قسم دی۔ انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے میرے بیٹے کو بتایا کہ اس کی وجہ سے میرا بچہ ضائع ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ اس کی جان بچانے کی قیمت اس کے بھائی کی موت تھی تو وہ ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر پائے گا، وہ گھٹن اور پچھتاوے میں جی نہیں سکے گا۔ اسے جانے دو، اسے مجھ سے نفرت کرنے دو کیونکہ اس کی نفرت اسے جینے کا حوصلہ دے گی لیکن اس کا پچھتاوا اسے مار دے گا۔ رضیہ خالہ رو رہی تھی اور میں زمین پر گھٹنوں کے بل گر چکا تھا۔
میرا مہنگا سوٹ مٹی میں مل گیا تھا مگر میری روح اس سے زیادہ میلی ہو چکی تھی۔ میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا مگر آواز میرے گلے میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ وہ عورت جسے میں ڈائن سمجھتا رہا، جسے میں نے دنیا کی سب سے بری عورت کا خطاب دیا، اس نے صرف میری جان نہیں بچائی تھی بلکہ اس نے میری روح کو بھی بچایا تھا۔ اس نے میرا بوجھ اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھا لیا تھا اور مجھے آزاد کر دیا تھا تاکہ میں دنیا میں کامیاب ہو سکوں۔ رضیہ خالہ نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، وہ ساری زندگی تمہارا انتظار کرتی رہی۔ جب بھی دروازہ کھلتا وہ چونک جاتی۔ ہر عید پر وہ تمہارے لیے کپڑے خریدتی اور الماری میں رکھ دیتی۔ لوگ انہیں تانا دیتے تھے کہ تمہارا سوتیلا بیٹا بھاگ گیا، مگر وہ مسکرا کر کہتی کہ وہ بھاگا نہیں ہے، بس دنیا جینے گیا ہے، ایک دن واپس آئے گا۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی جو اس دن کرنٹ سے جل گیا تھا، تاکہ اگر تم کبھی واپس آؤ تو تمہیں وہ زخم دیکھ کر اس دن کی یاد نہ آئے اور تم شرمندہ نہ ہو۔ وہ مرتے دم تک تمہارا نام لیتی رہی۔ ان کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ اگر میرا بیٹا آئے تو اسے کہنا کہ ماں نے اسے معاف کر دیا ہے، کیونکہ ماں کبھی اولاد سے ناراض نہیں ہوتی، چاہے وہ سگی ہو یا سوتیلی۔ ممتا کا تعلق خون سے نہیں ہوتا بیٹا، ممتا کا تعلق احساس سے ہوتا ہے، درد سے ہوتا ہے، قربانی سے ہوتا ہے، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ تمہاری سگی ماں سے کم نہیں تھی۔ رضیہ خالہ کی باتیں ختم ہو گئی مگر میرے اندر کا طوفان ابھی شروع ہوا تھا۔ مجھے وہ تمام لمحات یاد آنے لگے جب میں نے ان کی تذلیل کی تھی، جب میں نے ان کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانے میں کیڑے نکالے تھے، جب میں نے ان کی ممتا کو ڈرامہ کہا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا، میں کتنا بدبخت تھا۔ میں اپنی انا کے خول میں اتنا بند تھا کہ مجھے ان کی خاموش محبت نظر ہی نہیں آئی۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں نے گھر چھوڑ کر انہیں سزا دی ہے، مگر اصل میں تو میں نے خود کو سزا دی تھی۔ میں نے ان کے سائے کو کھو دیا تھا جو تپتی دھوپ میں میرے لیے بادل بنا ہوا تھا۔ میں وہیں مٹی پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری کامیابی، میری دولت، میری شہرت، سب مجھے اس وقت مٹی کا ڈھیر لگ رہی تھی۔ میرے پاس سب کچھ تھا مگر وہ دعا دینے والے ہاتھ نہیں تھے جنہیں میں نے خود بھٹک دیا تھا۔ رضیہ خالہ نے مجھے نہیں روکا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ آنسو بہنا ضروری ہے۔ یہ پچھتاوے کے آنسو تھے جو بہت دیر سے نکلے تھے۔ کافی دیر تک میں وہیں روتا رہا، پھر میں لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور گھر کے اندر بھاگا۔ میں سیدھا اس کمرے میں گیا جہاں اس کی تصویر لٹک رہی تھی۔ میں نے وہ تصویر دیوار سے اتاری اور اسے سینے سے لگا لیا۔ تصویر میں وہ اب بھی سنجیدہ تھی مگر اب مجھے ان کی آنکھوں میں سختی نہیں بلکہ بے پناہ دکھ اور محبت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے تصویر کو چوما اور پاگلوں کی طرح معافی مانگنے لگا۔ ماں، مجھے معاف کر دیں، میں ہار گیا، میں آپ سے جیت کر بھی ہار گیا۔ آپ نے مجھے بچا لیا مگر میں آپ کو نہیں بچا سکا۔ کاش میں اس دن رک جاتا، کاش میں نے مڑ کر دیکھ لیا ہوتا، کاش میں نے آپ کے پیٹ پر رکھے ہاتھ کا مطلب سمجھ لیا ہوتا تو آج میرا دامن اتنا خالی نہ ہوتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ گھر کبھی نہیں بیچوں گا۔ یہ گھر میری ماں کی قربانی کی یادگار ہے۔ میں یہاں رہوں گا اور ساری زندگی ان کی یادوں کی خدمت کروں گا۔ میں نے وہ گھر جو بیچنے کے لیے آیا تھا اسے اپنا مسکن بنا لیا۔ میں نے شہر کی ساری آسائشیں چھوڑ دی اور اسی محلے میں، اسی گھر میں رہنے لگا تاکہ میں اس مٹی کی خدمت کر سکوں جس میں میری ماں کی خوشبو تھی۔ اس واقعے نے میری زندگی کا رخ موڑ دیا اور مجھے ایک ایسا سبق سکھایا جو میں دنیا کے کسی اسکول یا کسی یونیورسٹی میں نہیں سیکھ سکا۔ اور وہ سبق یہ تھا کہ کبھی بھی رشتوں کو ظاہر سے مت پرکھو، کیونکہ کبھی کبھی جو لوگ سب سے زیادہ برے لگ رہے ہوتے ہیں وہی ہمارے سب سے بڑے محافظ ہوتے ہیں، اور غصہ وہ آگ ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود کو راکھ کر دیتی ہے۔ اگر میں نے اس دن صبر سے کام لیا ہوتا، اگر میں نے ایک بار ان کی بات سن لی ہوتی تو آج میں اس کرب میں مبتلا نہ ہوتا جو ساری زندگی میرا پیچھا کرے گا۔ میری زندگی اب دوسروں کے لیے ہے۔ میں نے یتیم بچوں کے لیے ایک ادارہ کھولا جہاں میں ان بچوں کی پرورش کرتا ہوں جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا، تاکہ میں اپنی ماں کی روح کو سکون پہنچا سکوں۔ مگر میرے دل کا وہ داغ کبھی نہیں مٹ سکا کہ میں نے اپنی زندگی کے بدلے اپنے ہی بھائی یا بہن کی زندگی لے لی اور اپنی ماں کو ساری عمر کا دکھ دیا۔ قارئین، میری زندگی شاید آپ کو افسانوی لگے مگر یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنے والدین، خاص طور پر سوتیلے رشتوں کے بارے میں کتنی جلدی رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ محبت کا کوئی لیبل نہیں ہوتا، وہ کسی بھی روپ میں آ سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایک تھپڑ میں وہ محبت چھپی ہوتی ہے جو ہزار بوسوں میں نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی خاموشی میں وہ چیخ ہوتی ہے جو ہم سن نہیں پاتے۔ میری آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں، اپنے رشتوں کو وقت
اپنے رشتوں کو وقت دیں اور کبھی بھی غصے کی حالت میں گھر نہ چھوڑ کر جائیں، کیونکہ واپسی کے راستے اکثر بند ہو جاتے ہیں، یا جب ہم واپس آتے ہیں تو استقبال کرنے والے دروازے کھلے تو ہوتے ہیں مگر ان کے پیچھے انتظار کرنے والی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی ہوتی ہیں۔ آج میں کامیاب ہوں دنیا کی نظر میں، مگر اپنی نظر میں وہ ناکام انسان ہوں جس نے ہیرے کو پتھر سمجھ کر ٹھکرا دیا، اور جب حقیقت کھلی تو وقت کا سمندر سب کچھ بہا کر لے جا چکا تھا۔ اب میرے پاس صرف یادیں ہیں اور ایک نہ ختم ہونے والا پچھتاوا جو میری آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گا، اور شاید یہی میری سزا ہے اور یہی میرا کفارہ ہے۔